شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح غربت اور تنگ دستی میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو لڑکے کی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے، جبکہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے وہ شخص چنا جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ وہ عورتیں بھی اس واقعہ کو ضرور دیکھیں جو ہر وقت اپنے شوہر کو غربت اور تنگ دستی کا طعنہ دیتی رہتی ہیں، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی غربت اور تنگ دستی کا طعنہ نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات انتہائی غربت کے تھے۔ ہناد عطا روایت کرتے ہیں، ایک دن کسی آدمی نے مجھے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 72 دن گزر گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہ تھی، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پاس کچھ تھا کہ خود بھی گزارا کر سکیں اور ہمیں بھی دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی فاقے کے دنوں میں ایک بار گھر سے باہر نکلا تو میں نے راستے میں ایک دینار کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دینار کو دیکھ کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور پھر دل میں سوچتا رہا کہ اس دینار کو اٹھا لوں یا پھر اسے نہ اٹھاؤں اور اسے یہیں چھوڑ کر آگے چلا جاؤں، لیکن فاقے کی یہ شدت تھی کہ میں نے یہی طے پایا کہ اس کو اٹھا لوں۔ چنانچہ میں نے اس دینار کو اٹھا لیا اور اس دینار کو ان آدمیوں کے ہاتھ بیچ دیا جو باہر کے شہروں سے غلہ لے کر آئے تھے، اور اس دینار کے پیسوں سے آٹا خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دینار کے پیسوں سے آٹا خرید کر میں گھر گیا اور وہ آٹا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اے فاطمہ، اس آٹے کو گوندھ کر روٹیاں پکا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آٹا گوندھنے لگی تو کافی دنوں سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آٹا گوندھنے میں ہاتھ بار بار آٹے کے برتن پر گر جاتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر چوٹ لگ جاتی۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح آٹا گوندھ کر روٹی پکائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ بتایا کہ مجھے راستے میں ایک دینار ملا اور میں نے اسے اٹھا کر اس دینار کو بیچ کر اس کے پیسوں سے آٹا خریدا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آٹے کی روٹی پکائی ہے۔ یہ سب واقعہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم لوگ اس روٹی کو کھا لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق پہنچایا ہے۔ ایک اور روایات میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو میرے پاس ایک مینڈھے کی کھال کے سوا کوئی بستر نہ تھا۔ اسی بستر پر ہم رات کو سوتے تھے اور دن میں اسی بستر کو اپنی بکری کو چادر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے بچے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آج ہم لوگ جب صبح اٹھے تو گھر میں ایک بھی چیز نہ تھی کہ کوئی اسے کھا سکے، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ان کے والد حضرت علی نے کہا کہ میں دونوں بچوں کو کہیں باہر لے جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے کہ ہمیں کھانا دو، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے نہیں کہ انہیں کھلا کر چپ کرا سکو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ کسی یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہ دونوں بچے ایک سراہی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کچا کچا قسم کا کھجور پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اب بچوں کو گھر سے لے چلو، دھوپ بڑھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ یا رسول اللہ آج صبح سے ہمارے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میں کچھ بچے کچے کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ کھجور جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجور ایک کپڑے میں باندھ لیے اور دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور گھر تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے پیستے پریشان ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دن اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی غلام آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دی کہ مجھے ایک خادمہ چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جس چیز کی خواہش کی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جی ہاں بابا جان ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے جانے لگو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ یہ عمل تم دونوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا جس کا تم نے سوال کیا تھا۔